معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتارا تو ان کا پورا حسن، ان کے کمالات اور ان کی خوبیاں امتحان کے طور پر واپس لے لی، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کا حسن بھی واپس لے لیا۔ آدم علیہ السلام کو بہت بڑا دکھ ہوا، احساس ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ اے اللہ، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو میرے اس حسن کو دوبارہ مجھے لوٹا دے تاکہ میں تیرے اس انعام اور احسان کو دوبارہ دیکھ سکوں۔ معزز سامعین اکرام، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، آدم اگر اپنے ان کمالات کو واپس لینا چاہتے ہو تو پھر تمہیں 13، 14 اور 15 کی 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اتفاق کی بات تھی، وہ ایسے دن تھے کہ جن دنوں میں رات کو چاند منور ہوتا تھا، دن کو سورج روشن ہوتا تھا، دن بھی روشن تھے اور راتیں بھی روشن تھی، اس لیے رات اور دن کی روشنی کی وجہ سے ان دنوں کو ایام بیز کہا جاتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے 13ویں تاریخ کا روزہ رکھا، چہرہ دیکھا تو حسن میں اضافہ نظر آیا۔ معزز سامعین، 14ویں تاریخ کو روزہ رکھا تو حسن میں اور اضافہ نظر آیا۔ 15ویں تاریخ کو روزہ رکھا، وہ کمال اور خوبیاں جو ضائع ہو چکی تھی اللہ نے وہ دوبارہ لوٹا دی۔ جنت کا گیا ہوا حسن دوبارہ واپس آ گیا، وہ گئے ہوئے کمالات دوبارہ واپس آ گئے۔ اس پر آدم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہر مہینے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان دنوں کو ایام بیز اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدم کا گیا ہوا حسن دوبارہ لوٹ آیا۔ جب جناب آدم نے ان دنوں میں روزے رکھے تھے، جن کی راتیں بھی سفید تھی، جن کے دن بھی سفید و روشن اور منور ہوتے تھے، یوں سمجھ لیں کہ حسن و کمالات اور اللہ کی کھوئی ہوئی نعمتوں کو دوبارہ اگر حاصل کرنا ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھیں۔ محترم سامعین، یہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی آمد سے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے۔ عظیم کا لفظ عظمت سے ہے، عظمت کا معنی ہے کہ اتنا اونچا مہینہ جس کی عظمت کا مقابلہ کوئی مہینہ نہیں کر سکتا۔ معزز سامعین کرام، آپ اگر قرآن پر غور کریں تو قرآن مجید نے گناہوں میں شرک کو عظیم کہا ہے، ان شرک لظلم عظیم، اتنا بڑا گناہ جس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں۔ معزز سامعین کرام، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور کریں تو اللہ نے خود فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ نے اپنی ذات کو عظیم کہا ہے کہ اس سے بڑی ذات کائنات میں کوئی نہیں۔ اللہ نے پیغمبر کے متعلق معزز سامعین یہی فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، کہ مصطفیٰ سے اخلاق میں عظیم کوئی نہیں۔ قرآن پر غور کریں تو اللہ نے قرآن کی صفت بیان کی ہے، اور قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، محبوب یہ وہ کتاب ہے جو سب سے بڑی عظمت والی ہے۔ معزز سامعین کرام، تو آپ اندازہ کریں قرآن کو عظیم کہا کہ قرآن تمام کتابوں کی سردار ہے، پیغمبر کو عظیم کہا کہ وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اس امت کو عظیم کہا فقد فاز فوزا عظیما، یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو عظیم کہا کہ اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ذات نہیں۔ قرآن نے شرک کو عظیم کہا ہے کہ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں، اس لیے پیغمبر نے کہا قد اذلکم شہر عظیم، تم پر اتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے کہ سال کے سارے مہینوں میں اس مہینے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا بڑا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے تقدس اور عظمت کا مقابلہ دنیا کا کوئی مہینہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا شہر رحمہ، کہ اس مہینے میں رحمت ہی رحمت ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، لوگو اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے کہ جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا ثواب الجنہ، صبر کے بدلے خدا جنت عطا فرماتے ہیں۔ کیا یہ صبر نہیں کہ کھانے سے آپ رک گئے؟ کیا یہ صبر نہیں کہ پینے سے رک گئے؟ اس سے بڑا صبر اور کیا ہوگا کہ خواہشات نفسانیہ سے آپ کو روک دیا گیا؟ فرمایا اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کیا کرتے ہیں۔